شاہبت تک ماہ پارا ہے، وہ کیا بات غوث اعظم کی، وہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے دنوں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے ایک پہلو، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور علم کے اندر آپ کا مقام مرتبہ اور اس علم پر کچھ عمل کی باتیں ہم نے اپنے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشہور قصیدے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا، یعنی اولیاء کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر آپ کا جو مشغلہ رہا، جو آپ کا طریقہ کار تھا، وہ یہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلباء علم دین کو علم سکھایا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا یہ آپ کا طریقہ کار تھا، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، چوتھا مخلوق کے ساتھ جو بھلائی کے معاملات ہیں وہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مخلوق کی حاجت روائی کرنا، یہ ساری زندگی سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول رہا۔ آج کے اس سلسلے کے اندر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیم کا سلسلہ تھا کہ آپ دوسروں کو سکھانے میں اور دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے میں کس قدر کوشش کیا کرتے تھے، کس قدر آپ کو اس حوالے سے شوق و ذوق تھا، اس کو بیان کرنے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک باعمل عالم دین بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست ولی بلکہ اولیاء کے سردار بھی تھے۔ آپ کا علم دین سکھانے کا جو طریقہ تھا وہ انتہائی پیارا تھا۔ جس طرح ایک عام استاد ہوتا ہے، طلباء کو پڑھاتا ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق وہ طلباء کو لے کر چلتا ہے، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن آپ کے پڑھانے کے اندر طلباء کے ساتھ انتہائی محبت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ فقہ حنبلی کے مشہور عالم دین حافظ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ زبردست عالم دین گزرے ہیں، حنبلی بزرگ تھے، اور ان کی فقہ حنبلی کے اندر مشہور کتاب المغنی کے نام سے ہے، جو اہل علم کے درمیان بڑی معروف ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور بالکل آخر عمر کے اندر جا کے، یعنی جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف کے چند ہی ایام رہ گئے تھے، ایک مہینہ اس سے کچھ اوپر، تو ان دنوں یہ بغداد معلیٰ پہنچے تھے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے علم دین حاصل کیا تھا۔ یہ اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ انتہائی شفقت والا معاملہ کرتے، یہ اور ان کے ساتھ جو افراد تھے ان کے ساتھ انتہائی شفقت والا معاملہ کرتے۔ پڑھانے کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اوقات کے اندر کبھی خود ان کے پاس تشریف لاتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان کی طبیعت پوچھتے، خود کبھی کھانا لے کر آتے اور کبھی اپنے شہزادے کو کھانا لے کر بھیجتے ان کے پاس تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور یہ علم دین کی طرف راغب رہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اخلاق سے بے انتہا متاثر تھے، اور جب تک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ انتہائی اہم پہلو ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب طلباء کو سکھاتے، ان کو علم دین سکھایا کرتے، تو انتہائی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ان کو سکھاتے، اور
طالب علم دین جب آپ کے پاس آ جاتا تو پھر اس کو دوسری جگہ جانے کی کوئی حاجت نہیں رہا کرتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو طریقہ کار تھا علم دین سکھانے کا، کہ جس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی تھے کہ جس پر آپ نظر ڈال دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دین کی بہت بڑی معرفت عطا فرما دے، اس علم کے اندر آپ ماہر کر دیں اس کو۔ ایک تو یہی طریقہ کار تھا، اور اس طرح کے واقعات بھی بہت سارے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے سینے پر نظر ڈالی تو اس کے سینے سے بعض اوقات علم کو غائب کر دیا، پھر دوبارہ دے دیا، اور بعض ایسے افراد آئے کہ جن کو مخصوص علم حاصل کرنے کا شوق تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علم کے اندر ان کو ماہر بنا دیا۔ اور ایک طریقہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی تھا جو عام طور پہ مدارس کے اندر، جامعات کے اندر پڑھایا جاتا ہے، کہ طلباء جس طریقے سے آتے ہیں اسی انداز میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علم دین سکھایا کرتے تھے، اور اس میں کیسی آپ محنت فرمایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ قلائد الجواہر کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ احمد بن مبارک الفرغانی بیان کرتے ہیں کہ ایک عجم کا رہنے والا شخص، یعنی غیر عربی، یہ جس کا نام ابی تھا، یہ حاضر ہوا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور اس کا ذہن انتہائی کمزور تھا، وہ یاد کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو مسئلہ سمجھاتے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک روز آپ اس کو بڑی محنت کے ساتھ سبق پڑھا رہے تھے، تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ کے اس قدر محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ پڑھانے کی وجہ سے وہ بڑے حیران ہوئے۔ جب وہ لڑکا سبق پڑھ کر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو پڑھانے میں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں، میں تو اس پر حیران ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قد بقی من تعبی معہ دون الاسبوع ویمضی الی اللہ تعالی، یعنی اس کے ساتھ ویسے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارا سلوک کیا کرتے تھے، لیکن اب مزید اس کے ساتھ حسن سلوک بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو میری محنت اور جاں فشانی ہے، کوشش جو میں کر رہا ہوں بہت زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے زندگی کے جو دن ہیں وہ ایک ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا پہنچے گا، یعنی دنیا سے وصال کر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس طالب علم کا ایک ہفتے کے اندر انتقال ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کے جنازے کے اندر شرکت کی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اس طالب علم کے ساتھ کہ انتہائی غبی ہے، انتہائی کمزور ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے، محبت والا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ اس کو تعلیم دے رہے تھے۔ اور دوسرا طریقہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے چاہیں اس کی طرف نظر فرمائیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے علم کا سمندر بنا دے۔ اس حوالے سے بھی واقعات ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے آپ کے شہزادے سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال مخلوق کو واعظ و نصیحت کی، یعنی ان کو تبلیغ کی، ان کو دین کی طرف راغب کیا۔ آپ کا جو طریقہ کار تھا علم دین سکھانے کا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا، اس میں آپ کے یہاں کسی کی تخصیص نہیں تھی کہ فلاں آئے گا تو سکھائیں گے، فلاں آئے گا تو نہیں سکھائیں گے۔ ہر ایک کو ایک ہی انداز میں آپ ڈیل کرتے، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ یکساں سلوک کرتے، اور ہر ایک کو برائی سے روکا کرتے، نیکی کی دعوت آپ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ المقتفی لامر اللہ، یہ بڑا مشہور خلیفہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ کے سامنے با ادب بیٹھ گیا، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے واعظ و نصیحت حاصل کرنے لگا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے، چونکہ بادشاہ تھا، خلیفہ تھا اس وقت کا بڑا، تو 10 عدد تھیلیاں جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی، روپیوں سے بھری ہوئی تھی، درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ آپ قبول فرمائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو آپ نے اس کے اصرار کرنے پر جو اس میں سے 2 عمدہ تھیلیاں تھیں وہ اٹھائیں، اور اس کے بعد ایک کو دائیں ہاتھ میں دوسری کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور ان کو نچوڑا۔ تو نچوڑنے کی وجہ سے اس میں سے
خون ٹپکنے لگا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سے فرمایا، یہ آپ کے واعظ کا طریقہ کار تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے اندر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ خلفائے وقت کو بھی اس انداز میں تبلیغ کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے کہ آپ نے خلیفہ سے فرمایا خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر اس مال کو میرے پاس لائے ہو؟ آپ کا یہ کہنا تھا کہ خلیفہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے خلیفہ کے آل رسول پاک سے ہونے کی حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک پہنچا دیتا، چونکہ خلیفہ یہ آل رسول سے تھا اس لیے اس کا لحاظ کیا، ورنہ فرمایا کہ اگر میں اس کو نچوڑتا تو اس کا خون جو ہے اس کے محلات تک پہنچ جاتا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک کو بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے، بغیر کسی سے ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ کی جو مجلس تھی، آپ کا جو اجتماع پاک ہوتا تھا وہ کیسا تھا، اس حوالے سے ایک واقعہ بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ الجبائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا۔ اس وقت میں بغداد شریف کے محلے حلبہ کی عیدگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، لوگ رات کو مشعلیں اور لالٹینیں لے کر آتے، پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی، اس وجہ سے باہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا، لوگ دور دراز سے کثیر التعداد میں بڑی تعداد کے اندر گھوڑوں، کھچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے اور تقریباً 70,000 کا اجتماع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتماع کے اندر لوگوں کی آمد تھی کہ اتنے افراد آپ کی مجلس کے اندر، آپ کے اجتماع کے اندر آیا کرتے تھے۔ اولاً ابتداءً 2 سے 3 شروع ہوئے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اخلاص تھا، للہیت تھی، آہستہ آہستہ اتنا مجمع بڑا کہ ایک وقت کے اندر 70,000 کے قریب افراد ہوا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے آپ کی ایک کرامت بہجت الاسرار کے اندر یہ نقل کی گئی ہے کہ آپ کی مجلس مبارکہ میں بہت زیادہ ہجوم ہوتا تھا، لیکن آپ کی آواز مبارک جتنی نزدیک والوں کو سنائی دیتی اتنی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والے حضرات یکساں آپ کی آواز مبارک صاف سنا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی واعظ و نصیحت کے دوران ایک بڑی کرامت تھی کہ 70,000 کا مجمع ہے، لیکن جیسے ابتدا والا سن رہا ہے ویسے ہی انتہا والا سن رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو واعظ و نصیحت کرنے کا حکم خود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ خود حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حالت بیداری میں نماز ظہر سے پہلے شہنشاہ کون و مکان، سرور مرسلہ، نبی غیب دان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے میرے بزرگوار والد ماجد، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو اس طرح آپ نے عرض کیا کہ میں ایک عجمی شخص ہوں، یعنی میں غیر عربی ہوں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایران کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اب بغداد گئے تھے، تو چونکہ عجم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی غیر عربی تھے، عربی نہیں تھے، تو اور بغداد کے اندر بڑے بڑے فصیح لوگ موجود ہیں، عرب کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو ان کے سامنے میں کس طرح تقریر کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے منہ کھولا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، پیارا پیارا میٹھا میٹھا لعاب دہن، یعنی اپنا تھوک مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اب جاؤ اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے مشرف ہوا بیداری کے اندر۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب بیٹے منہ کھولو، کیونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو فرمایا بیٹے منہ کھولو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بجا لاتے ہوئے منہ کھولا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک کے اندر اپنا پیارا
اور مبارک پاکیزہ لعاب دہن ڈالا، یہ 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ادباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان انتہائی فصیح ہو گئی، اور آپ جب گفتگو فرماتے تو آپ کی مجلس کا عالم جو ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ مجلس کے اندر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو کسی کو نہ تھوک آتا تھا، نہ کوئی کھنکارتا تھا، نہ کوئی کسی سے کلام کرتا تھا، نہ کوئی شخص مجلس سے کھڑے ہونے کی جرت کرتا۔ آپ کی تقریر سن کر، آپ کی گفتگو سن کر، آپ کا بیان سن کر لوگوں کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مجلس، کوئی اجتماع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں کوئی یہودی، کوئی نصرانی اسلام اس نے قبول نہ کیا ہو، یعنی کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا، یا کوئی ڈاکو، کوئی قزاق، کوئی قاتل جو ہے، کوئی بد عقیدہ، کوئی فساد برپا کرنے والا، کوئی نہ کوئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر، آپ کے اجتماع کے اندر توبہ و تائب کیا کرتا تھا۔ اور ایک خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہود اور نصارہ، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے، فاسق و فاجر افراد نے، بدعتی لوگوں نے توبہ کی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح و نصیحت کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے علم دین بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک علم دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہبت کا ماہ پارا ہے، وہ کیا بات غوث اعظم کی، وہ کیا بات